تو نے بہنوں نے بھائیوں نے ایمانداروں نے یسوع کے زندہ کلام پر صبر کیا ہے، کلام پر عمل کیا ہے، اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا۔ کیا کروں گا؟ میں بھی آزمائش کے وقت تیری حفاظت کروں گا۔ جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے قاصر، جو زمین کے آزمانے والوں کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے۔ تمام دنیا پر آنے والی ہے۔ ایماندار ان بڑی مصیبتوں میں سے نہیں گزرے گے، کلیسیا بڑی مصیبتوں میں سے نہیں گزرے گی۔ اس کا اگر آپ نے خاکہ دیکھنا ہے، اس کی صاف تصویر دیکھنی ہے، تو جو مکاشفہ کی کتاب پڑھ چکے ہیں یا پڑھ رہے ہیں ان کے لیے میری گزارش ہوگی، مکاشفہ پہلے 3 چیپٹرز میں کلیسیا کا ذکر آتا ہے۔ مکاشفہ پہلے 3 چیپٹرز میں ابواب میں کلیسیا کا ذکر آتا ہے۔ چوتھے چیپٹر کے آغاز میں کلیسیا آسمان پر چلی جاتی ہے، پھر 19ویں باب میں ہمیں کلیسیا کا ذکر ملتا ہے۔ چوتھے باب کے سٹارٹ سے 19ویں باب کے آغاز تک مصیبتوں کا ہے۔ سب مصیبتیں جو دنیا میں آنے والی ہیں یہ خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ اینڈ پہ جب 7 سال پورے ہو جائیں گے پھر کلیسیا یسوع مسیح کے ساتھ زمین پر آئے گی۔ ایک حوالہ آپ دیکھیں گے، رومیو 8واں باب پہلی آیت ہے۔ رومیو کا نام پولس رسول کا خط ہے، 8واں باب پہلی آیت۔ بس اب جو مسیح یسوع میں ہے، پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ ان پر سزا کا حکم، کیڑا کیڑا مسیح یسوع میں تھے بھائی؟ سارے نے، تو پھر سزا کا حکم ہے؟ تسی مصیبتیں جو گزرو گے، سزاواں جو گزرو گے، ہاں ہر کسی کا حساب اس کے ایمان کے مطابق ہے۔ اگر جو کہتے ہیں کہ ہم گزریں گے تو انہوں نے گزرنا پینا ہے۔ جہے اندر کسی ہاف مصیبتیں جو اٹھائے جاؤں گے انہوں نے بھی پوری مصیبتیں دیکھنی پڑنیاں نے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہم بڑی مصیبتوں میں سے نہیں گزریں گے، کیونکہ بڑی مصیبتیں کلیسیا کے لیے، ایمانداروں کے لیے نہیں ہیں۔ یسوع مسیح نے اپنے خون کا نذرانہ دے کر ہمیں ہر طرح کی مصیبت سے بچا لیا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے جو 7 سالہ بڑی مصیبتیں ہوں گی ان میں کیا ہوگا۔ جو 7 سالہ بڑی مصیبتیں ہوں گی ان میں کیا ہوگا۔ آئیے ایک حوالہ دیکھیں گے، مکاشفہ 11واں باب پہلی 3 آیات، جو بھی پہلے نکالتا ہے اس کے لیے موقع ہوگا۔ مکاشفہ، یسوع مسیح کا مکاشفہ، اس کے بندہ یوحنا کی معرفت ہم تک پہنچا۔ 11واں باب پہلی 3 آیات جی۔ اور مجھے عصا کی مالک ایک ناپنے کی لکڑی دی گئی جی۔ اور کسی نے کہا کہ ان کا خدا کے مقدس اور قربان کا اور اس کے کی عبادت کرنے والوں کو ناپ، اور اس شہر کو جو مقدس کے باہر ہے خارج کر دے، اور اسے نہ ناپ، کیونکہ وہ غیر قوموں کو دے دیا گیا ہے۔ وہ مقدس شہر کو 42 مہینے تک پامال کریں گے، اور اس میں اپنے لوگ وہاں کو اجاڑ دوں گا، اور وہ ٹاٹ اوڑے ہوئے 1260 دن نبوت کریں گے۔ جی کتنی نبوت کریں گے؟ 1260۔ 42 مہینے کتنے سال مانتے ہیں؟ کسی کو پتا ہے؟ بھائی فرحان کو پتا ہوگا جی، 3.5 سال۔ اور 1260 دن کتنے مانتے ہیں جی؟ یہ دن ہیں، یہ بھی 3.5 سال ہی ہے۔ اوپر مہینے ہیں، نیچے دن کا لکھا گیا، یہ بھی 3.5 سال مانتے ہیں۔ 1260 دن، یہ بھی 3.5 سال ہیں، اور یہ آخری 3.5 سال ہیں جن کا یہاں پر تذکرہ بیان کیا گیا ہے۔ پہلے 3 سال دنیا میں کچھ امن ہوگا، لیکن جو آخری 3 سال ہیں ان میں یہ 2 گواہ خداوند بھیجے گا۔ ہم ان 2 گواہوں کی بھی پہچان دیکھیں گے۔ کسی کو پتا ہوگا یہ 2 گواہ کون سے ہوں گے جی؟ موسیٰ اور ایلیا۔ کسی کو اعتراض ہے؟ کسی کو ڈاؤٹ ہے جی بہنوں؟ موسیٰ اور ایلیا، موسیٰ کو کیوں کہا گیا ہے؟ ایلیا کو کیوں کہا گیا ہے؟
آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ یہ دو گواہ یہ کیوں ہیں اور کیوں نہیں. ہنوک بھی تو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے نا, ہنوک بھی آ سکتا ہے, ابراہم کیوں نہیں ہے. ہم دیکھیں گے کہ موسیٰ اور ایلیا کیوں ہیں, پھر یہ دو ہی کیوں ہیں. زیادہ ہو سکتے ہیں, کیوں جی, خدا زیادہ کو بھی بھیج سکتا ہے, لیکن دو کی جو گواہی ہے کلام کے مطابق وہ اتھینٹک مانی جاتی ہے. اس کے لیے ایک حوالہ دیکھیں گے, استثناء کی کتاب ہے, اس کا 17واں باب, اس کی 5ویں اور 6ویں آیت. دو گواہوں کی گواہی تسلیم کی جاتی ہے, ایکسیپٹیبل ہوتی ہے, اس لیے دو گواہوں کا یہاں پر بیان کیا گیا ہے. استثناء 17واں باب 5ویں اور 6ویں آیت. تو اس مرد یا اس عورت کو جس نے یہ برا کام کیا ہو جی باہر اپنے پھاٹکوں کا نکال لے جانا اور ان کو ایسا سنسار کرنا کہ وہ مر جائے. جو واجب القتل ٹھہرے وہ 2 یا 3 آدمیوں کی گواہی سے مارا. کتنے؟ 2 یا 3 گواہوں کی گواہی سے مارا جائے, قتل کیا جائے. 2 کا عدد گواہی کا عدد ہے, اس لیے 2 کا ذکر آیا ہے. پھر یسوع نے کیا کہا, جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں وہاں پر. 2 کا عدد گواہی کا عدد ہے. پھر جب زمین کے اوپر خدمت ہوتی رہی نبیوں کے وسیلہ سے, رسولوں کے وسیلہ سے, تو وہاں پر بھی ہمیں 2 کا ذکر ملتا ہے. الیشا اور ایلیا 2 مل کی خدمت کرتے رہے. پھر اگر نئے عہد نامے میں آ جائیں تو پھر پلوس اور سلاس 2 مل کی خدمت کرتے رہے. پھر جب یسوع مسیح نے اپنے 70 شاگردوں کو بھیجا خدمت کے لیے تو کتنے کر کے بھیجا تھا, 2 کر کے. 2 کا عدد گواہی کا عدد ہے, اس لیے 2 گواہوں کو بھیجے گا تاکہ ان کی جو گواہی ہے وہ پوری دنیا میں مانی جائے. خداوند اپنے لوگوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا. ان کی پہچان ہم دیکھیں گے, ان 2 گواہوں کی پہچان کیا ہے. پہلے نمبر پر یہ گواہ ہیں کس کے, کیوں یہ گواہ کس کے ہیں, کدھر ہیں, روٹی بولو, پتہ لگے نا کہ خدا کے لوگ بیٹھے ہیں. یہ گواہ کس کے ہیں, یسوع مسیح کے گواہ ہیں. اس کے بعد یہ نہ تو کسی اور قوم سے ہیں نہ یہ مسیحیوں میں سے ہیں, یہ بنی اسرائیل میں سے ہوں گے. موسیٰ کون سی, بنی اسرائیل میں سے, اور ایلیا کس میں سے تھا, یہودیوں میں سے. جی بنی اسرائیل میں سے. اگر ایلیا اور موسیٰ ہیں تو پھر یہودیوں میں سے ہوں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کے پاس اختیار ہے, ان کے پاس کیا ہے, اختیار ہے. یہ اپنا بچاؤ کر بھی سکتے ہیں اور یہ دوسرے کسی کے اوپر اٹیک بھی کر سکتے ہیں. یہ 2 گواہ ایسے ہیں, ان کے بارے میں ہم آگے دیکھتے ہیں. پھر یہ ٹاٹ اوڑے ہوئے نبوت کریں گے, یعنی ان کے پاس نبوت ہے. 2 گواہ جو آئیں گے ان کے پاس کیا ہے, نبوت ہے, جس کی کلام میں جو سب سے زیادہ ڈیمانڈ کی گئی, جو کلام میں سب سے زیادہ نعمت آپریٹ ہوئی, وہ نبوت ہے. پرانے عہد نامے میں سب نبیوں نے کیا کی ہے, نبوت کی ہے. کیوں جی, اور پلوس کیا کہتا ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سب نبوت کرو, ٹھیک ہے. نئے عہد نامے میں بھی نبوت کا زور دیا گیا اور پرانا پورا عہد نامہ نبوت سے بھرا ہوا ہے. نبیوں نے نبوتیں کی ہیں, اس لیے جب یہ آئیں گے تو یہ زمین پر کیا کریں گے, نبوت کریں گے. یہ 2 گواہ کب آئیں گے, آئیے اس کو کلام مقدس میں سے پیش کریں گے, ثابت کریں گے کہ یہ 2 گواہ کب آئیں گے. 3.5 سال میں, جو آخری 3.5 سال ہیں. پہلے 3.5 سال اتنی مصیبتیں نہیں ہوں گی وہ بھی مصیبتیں, لیکن وہ برداشت کے لائق ہوں گی. لیکن جو آخری 3.5 سال ہے ان کے بارے میں ہم نے لاسٹ ایک حوالہ دیکھا تھا, متی کی انجیل 25واں باب تھا. یسوع نے کہا
وہ مصیبتیں ایسی ہوں گی جب سے دنیا بنی ہے اس ٹائم سے اور جب تک دنیا اینڈ نہیں ہوگی اس ٹائم تک کبھی آئی نہ ہوں گی. اتنی سخت مصیبتیں ہوں گی, اتنی بڑی مصیبتیں ہوں گی. یہ سارے 3 سالوں میں یہ 2 گواہ ظاہر ہوں گے, زمین پر بھیجے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کا تعلق کیسا ہے. اس ٹائم کیا ہوگا جب یہ گواہ آئیں گے, اس ٹائم دنیا میں کیا ہوگا. مکاشفہ 12واں باب 6ویں آیت پڑھیں گے. مکاشفہ کی کتاب 12واں باب 6ویں آیت. 3.5 سالوں میں زمین پر ہوگا کیا. خدا اپنے لوگوں کو کبھی بھی تنہا اور انات نہیں چھوڑے گا. مکاشفہ 12واں باب 6ویں آیت. اور وہ عورت اس بیابان کو بھاگ گئی جہاں خدا کی طرف سے اس کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی تھی تاکہ وہاں 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے. 1260 دن تک کیا کی جائے, اور 1260 دن 3.5 سال بنتے ہیں. آپ نوٹ کر لیجئے, گھر میں جا کے اس کا حساب کر لیجئے. 1260 دن 3.5 سال جو آخری ہیں یہ بنی اسرائیل کی حفاظت کی جائے گی. اب دیکھیے حالات آپ سب کے سامنے ہیں. ٹھہراؤ کیا جا رہا ہے اسرائیل کا. جتنے بھی اس کے آس پاس ممالک ہیں وہ نہ تو مسیحی ہیں, نہ یہودی ہیں, نہ اور ہیں, وہ ان کے دشمن ممالک ہیں. اسرائیل کے چگرد اسرائیل گھیرا ہوا ہے دشمنوں سے. اور یسوع مسیح نے پیشن کو کی تھی کہ جب تم یروشلم کو فوجوں سے گھیرا ہوا دیکھو تو سمجھ لینا کہ میں دروازے کے اوپر کھڑا. دن بدن آمد نزدیک آ رہی ہے, وقت کم ہوتا جا رہا ہے. اس کے بعد دیکھیں گے مکاشفہ 11واں باب 2 آیت کہ ان 3.5 سالوں میں ہوگا کیا. ان 3.5 سالوں میں ہوگا کیا. اور اس شہر کو جو مقدس کے باہر ہے خارج کر دے اور اسے نہ ناپ, کیونکہ وہ غیر قوموں کو دے دیا گیا ہے. وہ مقدس شہر کو 42 مہینے تک پامال کرے. کتنے 42 مہینے کتنے سال بنتے ہیں 3.5 سال. آخری 3.5 سال یروشلم پامال کیا جائے گا. اب جو ہیکل بننے والی ہے اس کو پھر دوبارہ وہ کیا کر دیں گے, پامال کر دیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا. دانیل 7واں باب 25 میں دیکھیں گے جس کا تعلق ان 3.5 سالوں سے ہے کہ ان 3.5 سالوں میں ہوگا کیا. بنی اسرائیل کی حفاظت کی جائے گی. 3.5 سال مقدس شہر کو یروشلم کو پامال کیا جائے گا. اس کے بعد دانیل 7واں باب 25 آیت. دانیل 7واں باب 25 آیت جس کا تعلق گواہی سے ہے. اور وہ حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرے گا. جی کیا وہ کون حق تعالیٰ کے خلاف کون باتیں کرے گا بھائی. کون بات کرے گا حق تعالیٰ کے خلاف. اور خدا کے خلاف کون بھڑکاتا ہے تانوں, کون بھڑکاتا ہے. تو پھر گلاں کیڑا کر سکتا ہے. حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کون کرے گا, شیطان باتیں کرے گا. جی آگے کیا لکھا ہے. اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کو تب کرے گا. کیا کرے گا, حق تعالیٰ کے مقدسوں کو کیا کرے گا. اے مقدس اے نہیں جڑے کلیسیا والے نے, اے آسمان تے نے جڑے رہ جان گے نا پیچھے, جڑے کچے پھل نے, جڑے کچے پھل نے, جڑے کلام نو ہن سنن رہے نے. سارے جن بڑے بیٹھے ہیں جڑے ایتھے رہن والے نے. جدوں وہ ایتھے رہ جان گے پھر وہ دسن گے بھائی فریاد کلام بڑا سننے سا لیکن ہمارے کو نہیں کیتا اس لیے ایتھے رہ گئے ہیں. جنہاں نے کلام تے عمل نہ کیتا ہوئے گا وہ سارے ایتھے ہی رہ جان گے. پھر وہ دسن گے, جدوں پھر دسن گے وہ گواہی دین گے, پھر انہاں دی گواہی دے اوتے پھر جڑے کلام سنتے رہے نا پھر وہ پہلے تو پچھتان گے, رون گے کہ کاش اسی کلام تے عمل کیا کر لیندے. چرچ بھی جاندے رہے ہیں, ہدیے بھی دیندے رہے ہیں, دیا یقین بھی دیندے رہے ہیں, خادمان کو اچھے تو اچھا کھانا بھی بنا کے کھواندے رہے ہیں, لیکن وہ پچھتان گے کسی زمین تے رہ گئے ہیں بڑیاں مصیبتاں واسطے, اس عذاب وچوں لنگھن واسطے. پھر وہ پچھتان گے, پھر حقیقی توبہ کرن گے, تے پھر وہ مقدساں وچ جڑے دوسری آمد وچ یسوع دا استقبال کرنے والے نے انہیں شامل ہوں گے. اس لیے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں
جو آپ اتنا ٹائم خدا کی حضوری میں گزارتے ہیں، چرچ میں بھی آتے ہیں، دیانت بھی دیتے ہیں، ہدیے بھی دیتے ہیں، خدا کے ساتھ ٹائم بھی گزارتے ہیں، کنونشنوں کے اوپر، سیمینارز کے اوپر بھی 2-3 گھنٹے جا کے اپنے وقت کو صرف کرتے ہیں، یہ وقت تاں کام ہونا ہے جے یسوع مسیح دی پہلی آمد وچ آسمان تے دور جائیے تے جے پہلی آمد جو تھلے رہ گئے تے بڑیاں مصیبتاں تو لنگنا بڑا مشکل جی ہے۔ میرا نا 2-3 دن پہلے دی گل ہے کہ ناخن کٹتے ہیں نا، کوئی نیل کٹر جڑا ہے وہ کافی لگ گیا تے منوں 2 دن درد ہوندی رہی، میرے کو سے توریا نہیں جاتا۔ میں درد کی گل کرن ڈیا ہاں کہ ماڑی جی خروج آ جائے، ماڑا جا ہاتھ کٹیا جائے تے کنی درد ہوندی ہے، کنی پریشانی ہوندی ہے تے جڑیاں او مصیبتاں نے جنہاں دا تذکرہ، جنہاں دا ذکر یسوع مسیح نے کیتا ہے کہ وہ ایہو جیاں مصیبتاں ہون گیاں دنیا دے اینڈ تک کبھی ایویں دی مصیبتاں نہیں آئیاں۔ کدی کسی تے کوئی مصیبت آئی ہے ہن جڑے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی مصیبت آئی ہوئی کسی تے، کوئی پریشانی آئی ہوئی، جی ہماری بہن جی بھائی ندیم بھی ہیں، مصیبت جو لنگنا کیسا لگتا ہے بھائی؟ ہاں جی بہت ہی اوکھا ہے۔ ہاں جی ہاں جی جینا مرنا کیوں جاتا ہے؟ اوہ دیکھو یہ زمینی ابھی تک وہ مصیبتیں شروع نہیں ہونی، وہ تو ہونی ہے ابھی، ٹھیک ہے۔ آئیے ان 2 گواہوں کی اور پہچان دیکھیں گے، ان کی اور پہچان کیا ہے۔ مکاشفہ 11واں باب 10ویں آیت پڑھیں گے، مکاشفہ 11واں باب 10ویں آیت، کہ یہ دو گواہ ہوں گے اور زمین کے رہنے والے ان کے مرنے سے خوشی منائیں گے۔ کیا ہوں گے؟ اور زمین کے رہنے والے ان کے مرنے سے خوشی منائیں گے۔ وجہ کیا ہے خوشی منانے کی بھائی؟ کیوں خوشی منائیں گے جی؟ اور شادیانے بجائیں گے، اور شادیانے بجائیں گے، اور آپس میں تحفے بھیجیں گے۔ واو، مرن تے بھی کی کرنے گے؟ تحفے بھیجیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان دونوں نبیوں نے زمین کے رہنے والوں کو ستایا تھا۔ واو، ان دونوں نبیوں نے زمین کے رہنے والوں کو ستایا تھا۔ ہن میں دسن لگا جی کہ ستایا کس طرح سی؟ ان دونوں نبیوں نے زمین کے رہنے والوں کو کیا کیا تھا؟ ستایا تھا۔ اسرائیل جب ملک مصر میں تھے، خروج کی کتاب کس کس نے پڑھی ہے؟ خروج کی کتاب کس کس نے پڑھی ہے؟ جی بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے خروج کی کتاب پڑھی ہے۔ چلو پوری نہیں تو جہاں 10 آفتاں آئیاں سن انہوں کا پتہ ہے کیوں جی؟ وہ کدے وسیلے نال آئیاں سن؟ ہاں جی موسیٰ کے وسیلہ سے۔ ہن دنیا وچ ہر پاسے ہنیرا ہو جائے تو جڑا دعا کرنے والا ہے، جڑا دعا کرنے والا ہے وہ دے وسیلہ نال ہنیرا ہویا ہے تے ستایا کنے جنہیں دعا کی ہے؟ موسیٰ نے اسرائیل کی اپنا مصر کے اوپر جو 10 آفتیں تھی موسیٰ کے وسیلہ سے آئی تھی۔ سمندر کا خون بن جانا جی، مچھروں کا آ جانا، تیتریوں کا آنا، جوؤں کا آ جانا، اس ستایا ہی ہوتی ہے۔ یہ زمین کے رہنے والوں کو کس نے ستایا ہے؟ موسیٰ نے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ایلیا نبی ہے اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ ایلیا نبی بڑا جو شیلا نبی تھا۔ جب بال کے پجاریوں اور اس کے ساتھ مقابلہ تھا قربانی کا، اس نے کہا بھائی آپ بھی، صلاح 18واں باب ہے، اس نے کہا آپ بھی قربانی لے آئیں، میں بھی قربانی لے آتا ہوں۔ چیلنج کر دیا، جس کا خدا آگ سے جواب دے گا وہی خدا ہوگا۔ کلام میں لکھا ہے بال کے جتنے بھی نبی تھے وہ صبح سے لے کر صبح تک کدی ماتم دیکھا ہے؟ 9ویں 10ویں محرم سے ماتم دیکھا ہے؟ کنے کنے دیکھا ہے؟ چلو لائیو نہیں تو فیس بک تے یا یوٹیوب تو ضرور دیکھا ہونا ہے۔ کی کرتے ہیں اپنے آپ کو گالی کرتے ہیں نا۔ کلام میں لکھا ہے انہوں نے اپنے آپ کو چھریاں مار مار کے، زنجیریں مار مار کے قائل کر لیا بال کے نبیوں نے، لیکن نہ کوئی آواز آئی نہ کوئی وہاں پر بندہ پہنچا۔ جب شام کو قربانی چڑھانے کا ٹائم آیا
اس وقت 2 ٹائم قربانی گزرانتے تھے، ایک صبح اور ایک شام کو۔ جب شام کو قربانی گزراننے کا ٹائم آیا تو ایلیا نے کہا اچھا اب آپ نے تو اپنا منتر درود پڑھ لیا ہے، اب مجھے اپنے زندہ خدا کو یاد کرنے دو۔ اس نے مذبح کے اوپر جو قربانی رکھی تھی اس کے اوپر کتنا پانی چڑھایا تھا؟ 12 من 12 من پانی اس کے اوپر کرایا، اور کلام میں لکھا ہے جو اس کے چوگرد کھائی کھودی گئی تھی وہ بھی پانی سے بھر گئی۔ اور جب ایلیا قربانی چڑھانے کے وقت یسوع مسیح کو یاد کرتا ہے، اپنے زندہ خدا کو یاد کرتا ہے، تو کلام میں لکھا ہے کہ آسمان سے آگ نازل ہوئی اور اس نے قربانی کو لکڑیوں اور پانی سمیت چٹ کر دیا۔ اس کے بعد ایلیا نے کہا ان سب نبیوں کو پکڑ لو اور قتل کر دو، کوئی ایسا ہی ہوگا۔ 450 نبی کو پکڑ کر، اور بھی لوگ ان کے ساتھ تھے، پکڑ کے ان کو کیا کر دیا؟ تو یہ ستایا سی کہ نہیں ستایا سی؟ زمین کے رہنے والوں کو ستایا تھا۔ پھر یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی، جب اخزیا بیمار پڑتا ہے، مختصر ایلیا پہاڑ پر ٹیلے پر بیٹھا ہے، اس نے 2 دفعہ اپنے 51 فوجیوں کو بھیجا کہ جاؤ بھائی ایلیا کو لے کے آؤ۔ تو جب پہلا گروپ گیا ہے اس نے کہا اچھا اگر میں خدا کا بندہ ہوں، میں مرد خدا ہوں، آسمان سے آگ نازل ہو اور وہ تیرے 51 کے 51 بسم کر دے، ایسا ہی ہوا۔ آسمان سے آگ آئی اور اخزیا بادشاہ کے 51 نبیوں کو، سورموں کو، فوجیوں کو آگ نے بسم کر دیا۔ دوسری بار پھر ایسا ہی ہوا۔ تو کیا لکھا ہے ان کی 2 گواہوں کی پہچان کہ انہوں نے جب زمین کے اوپر تھے، زمین کے رہنے والوں کو کیا کیا تھا؟ ستایا تھا۔ کسی کے اتنے فوجیوں کو مار دینا یہ اس کو ستانے کے ہی برابر ہے۔ تو اس لیے 6ویں آیت میں پھر دوبارہ پڑھیں گے، مکاشفہ 11واں باب 6ویں آیت، مکاشفہ 11واں باب 6ویں آیت۔ ان کو اختیار ہے کہ آسمان کو بند کر دیں تاکہ ان کی نبوت کے زمانہ میں پانی نہ برسے۔ کس نے آسمان کو بند کیا تھا؟ ہاں جی، ایلیا نے۔ اس کے بعد کس نے دعا کی تھی تو آسمان سے آگ نازل ہوئی تھی؟ جی، ایلیا نے بھی اور موسیٰ نے بھی۔ جب موسیٰ نے 10 آفتوں میں دیکھیں کہ آپ آگ بھرے اولے ملک مصر میں پڑے تھے۔ یہ 2 نبیوں کی پہچان یہ ہے جن کے بارے میں ذکر ہے کہ یہ 2 نبی حقیقی طور پر ایلیا اور موسیٰ ہی ہوں گے جن کو خداوند دوبارہ بھیجے گا۔ پھر لکھا ہے ان کو اختیار ہے کہ پانی کو خون بنا ڈالیں۔ مصر کے سمندر کو کس نے خون بنایا تھا؟ جی، موسیٰ نے۔ ان کو اختیار ہے کہ پانی کو کیا کریں؟ خون بنا ڈالیں۔ اس لیے یہ 2 گواہ موسیٰ اور ایلیا ہی ہیں جو آنے والے ہیں اور ہمارا ایمان ہے۔ جی وہ ٹھیک ہے، آیت میں ہے کہ آپ جتنی دفعہ چاہیں زمین پر آفتیں لائیں۔ تو جب یہ دوبارہ اس زمین پر ہوں گے یہ اپنا بچاؤ کر بھی سکتے ہیں۔ اور دوسرے کے اوپر لکھا ہے آگ ان کے منہ سے نکلتی ہے، آگ ان کے منہ سے نکلتی ہے اور ان کے دشمنوں کو کھا جاتی ہے۔ آگ ان کے منہ سے نکلنے سے کیا مراد ہے؟ کسی کو پتا ہو؟ جی جی، ان کے منہ سے کلام نکلتا ہے، دعا نکلتی ہے، اور اس دعا کو سن کر خداوند فوراً رپلائی کرتے ہیں، جس کی ابھی ہم نے مثالیں دیکھی ہیں۔ اخزیا نبی کے 51 گروپ کو جیسے ہی ایلیا نے دعا کی فوراً آگ آئی۔ جب قربانی کو بسم کیا گیا فوراً آگ آئی۔ جب ملک مصر میں آفتیں بھیجی گئی خدا نے دعا کو سن کر موسیٰ کی دعا کا جواب دیا۔ جب یہ زمین پر نبوت کریں گے، جب یہ زمین پر آئیں گے تو یہ ایسے ہی کام کریں گے، نہ ڈر ہو کر، دلیری کے ساتھ۔ موسیٰ اور ایلیا سے بہادر بندہ کوئی نہیں تھا۔ جب وہ فرعون کے سامنے جاتا ہے تو وہاں پر بھی نہ ڈر ہو کر میرے خداوند نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے۔ اور اب دوبارہ کون بھیجے گا؟ خداوند ہی بھیجے گا۔
एलिया नबी दलेरी के साथ गवाही देता रहा है। तो इसलिए ये दो नबी जब आएंगे तो ये गवाही का काम करेंगे। और गवाही क्या होगी? यीशु की गवाही नबूवत की, पढ़ा किसी ने? यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। यीशु के बारे में ये बयान करेंगे। जब ये जमीन पर थे उस टाइम भी इन्होंने दुनिया को यही कहा था, तौबा करो, खुदा के अहकाम पर अमल करो, खुदा के साथ वफादारी से चलो। और जब ये दोबारा आएंगे तो फिर ये यही तालीम देंगे, क्योंकि बहुत से बहन भाई अभी भी खुदावंद से, यीशु मसीह से दूर हैं। तो वक्त है बहनों भाइयों, जो कि हम एंड टाइम के ताल्लुक से कलाम सीख रहे हैं। हमने आज देखा है कि इस बड़ी 7 साल मुसीबतों में क्या होगा। बनी इसराइल की हिफाजत की जाएगी, मुखालफे मसीह कुफर बकेगा, खुदा के लोग मुखालफे अब मसीह के हवाले किए जाएंगे और ये दो गवाह आएंगे। तो हमारा ईमान है कि खुदा हमें इन बड़ी मुसीबतों से पहले ही आसमान पर उठा लेगा। किस किस का ईमान है कि मैं बड़ी मुसीबतों से नहीं गुजरूंगा? जी, कि खुदावंद हमेशा हमें इस ईमान पर कायम रहने का फजल बख्शे। आखिरी आयत लिखा है, उस वक्त बथेरे मुझसे कहेंगे, उस वक्त बथेरे मुझसे कहेंगे, ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद, हमने तेरे नाम से नबूवत की, हमने तेरे नाम से मूर्तों को जिंदा किया, हमने तेरे नाम से बड़े बड़े मोर्चे किए, लेकिन मैं साफ कह दूंगा, ऐ की लिखेंगे, ऐ मना उन्हों मेरी नजर को मैं तानू नहीं जानता। यीशु ने कहा, ऊंट सुई के नाके से गुजर सकता है, लेकिन एक गुनहगार खुदा की बारिश में दाखिल अपनी जिंदगी से गौर करिए, अपने आप को पहचाने। ये कलाम जो मौजूदा बहन भाई बैठे हैं उनके लिए है। हर तरफ गुनाह है। यीशु ने कहा था, जैसा नूह के वक्त होता था, इब्ने आदम के दिनों में भी ऐसा ही होगा। और नूह के दिनों में क्या था, किसी को पता है? जी, गुनाह अरूज पर था। आजकल भी गुनाह अरूज पर है। गलियों में, मोहल्लों में, शहरों में, होटलों में, घरों में गुनाह अरूज पर है। कभी कलाम के मुताबिक इस माशरे के ऊपर निगाह कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि गुनाह कैसे कैसे हो रहा है। ज़नाकारी, हरामकारी अरूज के ऊपर है। और ये जो दो गुनाह हैं, ये खुदा कभी भी नहीं देख सकता। मुझे किसी ने कहा कि आज ज़नाकारी या हरामकारी के ऊपर कलाम सुनाया जाए, लेकिन मैंने जो सीरियल शुरू की हुई है, मैंने खुदावंद से पूछा, तो खुदावंद ने कहा कि नहीं, इस सीरियल को अभी जारी रखो, अभी इसके बाद क्रिसमस के डेज हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर कलाम देखेंगे, कलाम सुनाएंगे, सुनेंगे कि ज़नाकारी और हरामकारी है क्या। इसलिए जो कलाम पढ़ते हैं, जिन्होंने कलाम को पढ़ा है, सीखा है, सुना है, उनको पता है कि हरामकारी, ज़नाकारी क्या है और इसके असरात क्या हैं। लेकिन साफ लिखा है कि हरामकार, ज़नाकार आसमान की बारिश के वारिस ना होंगे। वक्त थोड़ा करो भाइयों, इसलिए अपने आप को परखें, अपने आप को जांचें कि मैं कैसे हूं। दिलों को, गुर्दों को, सोचों को मेरा और आपका खुदा जानता है। हम एक दूसरे से तो अपना गुनाह छुपा सकते हैं, लेकिन खुदा से अपना गुनाह नहीं छुपा सकते, जो दिलों को जानता है। इसलिए वो कहता है, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ दस्तक देता हूं, जो कोई मेरी आवाज सुनता और अपने दिल का दरवाजा खोलता है, मैं उसके साथ उसके दिल के अंदर जाके खाना। जिनके साथ यीशु मसीह खाना खा रहे हैं वो मुबारक लोग हैं, जिन्होंने अभी तक अपने दिलों के दरवाजे को बंद किया हुआ है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा, सख्त ना बनिए,
ورنہ پچھتائیں گے. اپنے دلوں کے دروازوں کو یسوع کے لیے کھول دیجیے. ہم اپنے دلوں کے دروازے کو ابلیس کے لیے تو منٹ میں کھول دیتے ہیں, سیکنڈ نہیں لگتا, وہ کھڑکانا بھی نہیں, پھر پہلے ہی کھولے ہوتے ہیں. آئیے صاحب جی, آئیے اندر آئیے, ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں, ہم ناچ رنگ کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہیں, ہم ایک دوسرے کی بدخوئی کرنے واسطے تیار ہیں. بہنوں بھائیوں, یہ جو بدن ہے یہ کس کا ہے؟ یہ کس کا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے, پس تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے, پس اپنے بدنوں سے مسیح کا, یہ بدن مسیح کا جلال ظاہر کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. اب ریس کے لیے یہ بدن نہیں ہے, تھوڑی دیر ہے. لکھا ہے اب تھوڑی دیر باقی ہے کہ آنے والا آئے گا اور دیر نہ کرے گا. آگے لکھا ہے میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا. آگے لکھا ہے اگر وہ ایمان سے ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا. اور آگے لکھا ہے ہم ہٹنے والے نہیں, ہم ایمان رکھنے والے ہیں کہ نجات پائیں, جان بچائیں. وقت تھوڑا ہے, جتنی دیر سے زمین تے ہیں اپنے آپ کو بچا لو, اپنے آپ کو محفوظ کر لو, اس جسم کی حفاظت کرو. اے یسوع دا جسم ہے, اے یسوع دا مسکن ہے, روح دا گھر ہیکل ہے, یہ وجہ کسی ہور دا کوئی بھی گنجائش نہیں ہے. تو خداوند سانو سارے آج کے کلام دے فیلن برکت ہے تے ہوا چ اڈن دی توفیق بخشے. اج جڑا سا گیت گایا ہے ہوا چ اڈ, یسوع نے جدوں آنا ہے آنے والا ہے. ہاللویا. آج جو آنے والا ہے جو ہاللویا. آئیے آنکھوں کو بند کریں گے, اپنے سروں کو جھکائیں گے, آج کے کلام کی شکر گزاری کریں گے اور خداوند کی تعریف کریں گے. میں خدا کی خادم بھائی ایڈر امون سے گزارش کروں کہ وہ سامنے آئیں اور آج کے کلام کے لیے خدا